بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آپ سے میں نے بات کی تھی ارشد شریف کیس کے حوالے سے کہ جب ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کے سامنے یا ایف آئی آر کے لیے انہوں نے ایک درخواست دی، تو اس کے بعد سے جو ان کے دو وکلاء تھے جو پہلے سے فیملی سے رابطے میں تھے، وہ دو وکلاء بھی پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اس کے بعد جن وکلاء سے فیملی نے رابطہ کیا، پہلے حامی بری اور پھر اس کے اگلے دن وہ وکلاء بھی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ آج بھی قائم ہے کہ کون کیا وجوہات ہے جس کی بنیاد پہ یہ ارشد شریف شہید کی فیملی سے یہ وکلاء پیچھے ہٹ گئے؟ آیا کسی کا دباؤ تھا؟ آیا کسی نے پریشرائز کیا، یا انہوں نے خود پہلے کیس دینے کی حامی بری اور پھر کیوں پیچھے ہٹے؟ یہ سوالات تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میں نے آپ سے 10-15 دن پہلے بات کی اور میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دن جب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ارشد شریف شہید کا کوئی وکیل نہیں ہے، اس ارشد شریف شہید کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے آئین اور قانون کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ جب بھی وکلاء برادری کی بات آتی تھی، جب بھی قانون کی حکمرانی کی بات آتی تھی، جب بھی آئین کی بالادستی کی بات آتی تھی، تو اس کے بعد ارشد شریف نہ صرف اپنے پروگراموں میں اس کو اہمیت دیتے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ پریس کلب جانا ہو، کہیں پہ احتجاج کرنا ہو، کہیں پہ ان کے لیے آواز اٹھانا ہو، کہیں پہ سیمینارز کرنے ہو، کہیں پہ تقریر کرنی ہو، کہیں پہ ان کے خود ترجمانی کرنی ہو، وکیل بننا ہو، تو ارشد نے ہمیشہ ویسے کیا۔ لیکن شہید ارشد شریف کی والدہ نے جب ایف آئی آر کے لیے درخواست دی تو اس کے بعد سے ان کی فیملی کا وکیل نہیں، اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بالکل ویسی ہی صورتحال ہے ابھی تک۔ پھر اس میں دو سوالات اور جنم لیتے جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آج آیا تحقیقات کیسے بڑھ رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے آنریبل ججز نے کہا تھا کہ خود ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جے آئی ٹی کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ رپورٹ جمع کر دے، اور پھر جے آئی ٹی کو جہاں جہاں پہ رکاوٹ ہوگی، کوئی مشکلات ہوگی، تو سپریم کورٹ کے آنریبل ججز صاحبان نے کہا کہ ہم اس کو خود دیکھیں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، پرسو کریں گے۔ یہ سب جوڈس ہے، اس پہ میں بات نہیں کرتا، وہ جیسی تحقیقات آگے بڑھے گی پورا پاکستان اس کو دیکھے گا۔ لیکن دو چیزیں اسی سے ریلیٹڈ ہے جس کے حوالے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سوالات تو اٹھے۔ ابو ذر سلمان نیازی جو کہ ارشد کے دوست بھی اور اچھے وکیل بھی ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ، جس میں میمن گوٹ تھانے کے ایس ایچ او کا بیان کہ کس کے کہنے پہ انہوں نے ایف آئی آر درج کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ میرا سوال تھا فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے کہ آپ کمپلیننٹس کو ڈھونڈے کہ کس کے کہنے پہ ارشد کے اوپر ایف آئی آرز ہوئے۔ بہت سارے سوالوں سے میں سے ایک سوال یہ بھی تھا۔ تو پھر اس کے بعد ابو ذر سلمان نیازی سے میں نے یہ سنا تھا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں کے ممبر تھے ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ اس میں کتنی حقیقت ہے یہ وہ بہتر جانتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور سوالات ہیں جو بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر ایک کہ ایک حکومتی یا سرکاری عہدیدار جنہوں نے، جب ہم کمپین چلا رہے تھے پورا پاکستان سوال اٹھا رہا تھا، ارشد شریف شہید کی والدہ نے سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ارشد کی تحقیقات کو شفاف انداز میں آگے بڑھایا جا سکے۔ تو اس وقت ایک حکومت یا سرکاری عہدیدار نے مختلف لوگوں سے رابطہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو یہ جوڈیشل کمیشن تو بن جائے گا، لیکن اگر اس کے بعد کوئی ذاتی چیزیں نکل آئی، مطلب انہوں نے ارشد کی کریکٹر اسیسینیشن کے حوالے سے بات کی۔ ایک انہوں نے یہ کمپین جس کے اوپر ارشد کے دوستوں نے، ارشد کے گھر والوں نے آواز اٹھائی کہ یہ اس قسم کی غلیظ چیز شروع کرنا چاہتے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ٹی وی پروگراموں میں انٹیریئر منسٹر جو کہ خود جس کے اوپر قتل کے الزامات ہیں وہ بیٹھ کے اس نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ پھر دوسرا ایک اور اسی حکومتی عہدیدار نے یا سرکاری عہدیدار نے ایک اور بھی بات کی کہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر کے اور ارشد کی فیملی سے بھی ملاقاتیں کر کے ارشد شریف شہید جو کہ ایک بریلینٹ، ایک پاکستان کے باقی صحافیوں سے آگے سوچنے والا، وہ ایک لیڈر تھا، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، اس خطے کا سب سے بڑا نام تھا، ان کے حوالے سے ایک اور چیز انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا اور وہ سوال اٹھانے لگے ارشد کی ذہنی حالت کے حوالے سے۔
وہ ارشد کے دفتر کو دیکھتے ہوئے، ارشد کے باقی دوستوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ایک سرکاری افسر یا سرکاری یا حکومتی عہدیدار، وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے بجائے اس کی کہ تحقیقات بہتر انداز میں ہو، بجائے اس کے، آپ کو یاد ہوگا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی سے ہم نے 10-12 سوال پوچھے تھے کہ ایف آئی آر کس کے کہنے پہ درج ہوئے، کمپلیننٹس کون تھے، کس نے پاکستان سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، دبئی میں کس نے مجبور کر دیا، دھمکیاں کس نے دی، کس نے دبئی سے نکالا، کس کے کہنے پہ نکالا گیا، کس کی طرف سے ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، کون ارشد شریف شہید کو قتل کرانے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ یہ ان چیزوں پہ فوکس کرے، اس کی بجائے دو چیزوں کے اوپر فوکس اس سرکاری عہدیدار کا ہے، ایک یہ کہ ارشد شریف کی کردار کشی، اور دوسرا ارشد شریف کی ذہنی حالت کے حوالے سے سوال اٹھانا، جو کہ انتہائی شرمناک ہے، اور ان کو شرم آنی چاہیے، اپنے کام کے اوپر توجہ دینا چاہیے۔ پھر دوسری چیز ایک اہم ترین، اور اس کو ختم کرتے ہوئے میں اتنا کہہ دوں کہ مختلف وکلاء جو ہمارے ہیں، کچھ وکلاء نے، جونیئر وکلاء ہے جو کہ سپریم کورٹ میں کیس نہیں بھی لڑ سکتے، جس طرح ابو ذر سلمان نیازی ہے، وہ خود اس کیس کو لڑنا بھی چاہ رہے ہیں، ان کی کوشش بھی ہے، تعاون بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں